كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ مبارک کے مستحق ہیں کہ ان فتنوں کے زمانہ میں آپ لوگ اپنا ایمان بچا کر چلیں۔ سب سے پہلی بنیادی چیز ایمان اور عقیدہ ہے۔ اگر کسی آدمی کا ایمان اور عقیدہ درست ہوگا تو کل قیامت والے دن اس کی بخشش ہوگی، اور اگر کسی آدمی کا ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہوگا پھر وہ اگرچہ اس کی نسبت بہت بلند کیوں نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں فرمایا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ فرمایا اگر کوئی کافر ہو کر مر گیا اور فرمایا اسی حالت میں کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، فرمایا اس سے اس کا عذاب بھی کم نہیں کیا جائے گا اور نہ اس کو مہلت دی جائے گی۔ تو اب سب سے پہلے ہم لوگوں نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ایمان ہمارے لیے کتنی بڑی اچھی چیز ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ایک انصاف کے کٹہرے میں آپ کے سامنے گفتگو رکھوں گا۔ ایک طرف امت مسلمہ کا ایمان ہے، ایک طرف اللہ پاک نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا سب سے پہلی بنیادی اور اصل چیز انسان کا ایمان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں 6 چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، فرمایا ان پر تم لوگ ایمان لاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کے فرشتوں پر، ملائکہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر اور تقدیر پر اور قیامت پر، فرمایا ان 6 چیزوں پر ایمان لاؤ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مقدس میں سورۃ البقرہ کی آخری آیت میں موجود ہے اور دوسرے پارے میں موجود ہے، اور اسی طرح دوسرے مقامات پر بھی موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود اپنے پاک پیغمبر کو ایمان سکھایا، اور جب ایمان سکھایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے محبوب پیغمبر نے وہی ایمان سکھایا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر 6 سال 7 سال اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ رہے، تو اللہ کے محبوب نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی وہی ایمان سکھایا۔ اب ایک طرف امت مسلمہ نے دیکھا کہ یہ امت مسلمہ کا ایمان ہے اور بیان ہی قرآن مقدس میں اسی طرح موجود ہے، جبکہ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ فریق مخالف کے ایمان میں کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ویسے تو اس کی کوئی چیز امت مسلمہ کے ساتھ ملتی نہیں، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی شریعت میں سے کوئی ایک مسئلہ بھی ان کا امت مسلمہ سے نہیں ملتا، اور نہ ان کے پاس اللہ کے محبوب پیغمبر کی سکھائی ہوئی شریعت کا کوئی ایک مسئلہ ہے۔ تو سب سے پہلے ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ کی کتابوں میں یا آپ کے اصولوں کے مطابق کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ تو انہوں نے 5 چیزوں کا ذکر کیا کہ ہمارے اصول کے مطابق ان 5 چیزوں پر ایمان اور عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی چیزیں ہیں؟ کہا سب سے پہلے توحید پر، رسالت پر، قیامت پر، عدل پر اور امامت پر۔ یہ 5 چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ان کے اصول کے مطابق ان کی ایک کتاب نہیں، اصول عقائد کی ان کی ساری کتابیں اس چیز سے بھری ہوئی ہیں۔ حق الیقین ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، حق الیقین ملا باقر مجلسی نے اس وجہ سے لکھی کہ تاکہ میں اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کو بیان کر سکوں اور اس کو واضح کر سکوں۔ جب اپنے مذہب کو واضح کرنے کے لیے اس نے کتاب لکھی اور نام رکھا حق الیقین، یعنی یہ پکی بات ہے کہ اس کتاب میں جتنی میں روایتیں نقل کروں گا وہ ساری کی ساری روایتیں درست ہیں اور کوئی ایک بھی صحیح کے علاوہ ضعیف اور کمزور روایت میں نے پیش نہیں کی۔ اور اس نے بھی اس بات کی امامہ کہ ہمارا عقیدہ امامت ہے، اس عقیدے کے اس بات میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اور ملا باقر مجلسی فریق مخالف کے مذہب کا وہ مصنف ہے جس مصنف کو 11 صدی ہجری کا مجتہد ہے
اور اگر ان کے مذہب سے کوئی آدمی تعلق رکھنے والا ہو اور وہ کہے کہ میں ملا بکر مجلسی کو اپنا مجتہد نہیں مانتا تو کبھی ان کے مذہب سے تعلق نہیں رکھ سکتا۔ اگر ان کے مذہب کا تعلق رکھنے والا اصولی ہو یا اخباری ہو، ان کے مذہب کے دو گروہ ہیں، ان میں سے ایک کو اصولی کہتے ہیں، دوسرے کو اخباری کہتے ہیں۔ یعنی ایک ان کا فرقہ یہ ہے جو ولایت فقیہ کا قائل ہے، اور دوسرا فرقہ وہ ہے جو ولایت فقیہ پر کفر کا فتویٰ دیتا ہے، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ ولایت فقیہ والوں نے ہمارے اپنے مذہب کو ختم کر دیا۔ اور آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں، ان کے مذہب کی بنیاد اور اصول میں ایک فرقہ وہ ہے جو خمینی کو اپنا رہبر اور امام اور پیشوا مانتا ہے، اور دوسرا فرقہ اخباری ہے، وہ اخباری خمینی پر خود ان کے اپنے اصول کے مطابق لعنت کرتا ہے کہ اس نے ہمارے اصول کو ختم کر دیا۔ ان کے اپنے اصول اور ان کے اپنے مذہب کی ساری بنیادی کتابوں کے اعتبار سے اگر کسی کو ماننا چاہتے ہیں تو وہ ملا بکر مجلسی 11ویں صدی ہجری کا مجتہد ہے۔ تو اس نے اس بات امامت میں کتاب لکھی، اور اس کتاب میں اس نے اس بات کو واضح کیا کہ ہمارا بنیادی عقیدہ امامت ہے، کہ یہ ایک ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کی وجہ سے ہم امت مسلمہ سے جدا ہوئے، اور اس بنیادی عقیدے کی وجہ سے ہم نے سارے مسلمانوں کو چھوڑ دیا، اور سارے مسلمانوں سے جدا ہو کر ہم نے ایک الگ تھلگ دین بنا لیا۔ تو میں نے اسی پر چند سوال فریق مخالف کے مذہب کے اصول کے مطابق پیش کیے کہ اگر تم اس مذہب اور اس اصول کی وجہ سے امت مسلمہ سے جدا ہوئے ہو تو تمہارا اصول سب سے پہلے ہم قرآن مقدس سے دیکھتے ہیں۔ اگر قرآن مقدس میں تمہارا عقیدہ، نظریہ اور موقف پایا جاتا ہے تو امت مسلمہ تمہیں مسلمان ماننے کے لیے تیار ہے۔ اگر قرآن مقدس میں تمہارا عقیدہ اور ایمان اور موقف نہیں پایا جاتا تو پھر ایسی کون سی کتاب ہے، ایسا کون سا شخص ہے کہ جس نے تمہیں یہ نظریہ اور موقف سکھایا ہے؟ تو اس وقت وہ کہنے لگے کہ قرآن کی کوئی ایک آیت محکم بھی ہمارے عقیدہ امامت پر نہیں ہے۔ تو جب ہم نے سوال کیا تمہارے بنیادی عقیدہ امامت پر قرآن مقدس کی ایک آیت بھی موجود نہیں، اور ہم نے قیامت تک کے لیے فریق مخالف کے مصنفین کو، مؤرخین کو چیلنج کر کے رکھا ہے کہ آپ قرآن سے ایک آیت محکم پیش کریں جس میں یہ بات موجود ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں یا پہلے امام ہیں، تو ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن فریق مخالف کے مذہب کا کوئی مصنف، کوئی مجتہد اس بات کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے کوئی آیت محکم میں اس مسئلے کے بارے میں گفتگو نہیں کی، پھر اس سے آگے چل کر ہم نے سوال کیا۔ ایک ذاکر کہنے لگا کہ ہم ماتم قرآن سے دکھائیں گے، ہم حضرت حسین کا نام قرآن سے دکھائیں گے۔ میں نے سوال اٹھایا کہ تمہارا عقیدہ امامت قرآن میں نہیں ہے، جب تمہاری بنیاد قرآن میں نہیں ہے، تمہارے اماموں کے نام قرآن میں نہیں ہے، جب تمہارے اماموں کے نام قرآن میں نہیں ہے، اس سے آگے چل کر دیکھو تمہارے اماموں کی امامت قرآن میں نہیں ہے، کوئی نص بھی نہیں ہے، کوئی اشارہ نص بھی نہیں ہے، پھر تم نے عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ اس سے آگے جواب آیا کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب آیا اس وجہ سے کہ یہ قرآن حضرت ابو بکر و عمر عثمان نے لکھا تھا۔ حضرت ابو بکر کو مشورہ دینے والے وہ صحابہ تھے، اور ان صحابہ نے اس قرآن کو لکھوایا۔ حضرت زید اس قرآن کو نقل کرنے والے۔ میں نے کہا ایک کتاب نہیں ہے، فریق مخالف کی سینکڑوں کتابوں میں موجود ہے۔ پہلی کتاب جس کتاب کا نام اصول کافی ہے، اس میں مکمل باب موجود ہے۔ اس باب میں ملا محمد بن یعقوب کلینی نقل کرتا ہے کہ اس قرآن کو ہم صحیح قرآن نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا پھر وہ بتاؤ کہ اس کے علاوہ دوسرا قرآن کون سا قرآن ہے؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا اپنی پہلی کتاب، بنیادی کتاب جس کتاب کا نام اصول کافی ہے، اس اصول کافی میں لکھنے پر مجبور ہوئے کہ اس قرآن مقدس کے علاوہ حضرت علی المرتضیٰ نے ایک جدا قرآن لکھا تھا۔ میں نے پھر سوال کیا حضرت علی نے جب قرآن لکھا جس قرآن میں تمہارے اماموں کے نام تھے، جس قرآن میں تمہارے اماموں کی امامت تھی، وہ قرآن کہاں چلا گیا؟ تو وہاں فریق مخالف کی طرف سے جواب آیا حضرت علی نے وہ قرآن لکھا، صحابہ کے سامنے پیش کیا، اصحاب پیغمبر نے فرمایا ہمیں اس قرآن کی ضرورت نہیں ہے،
جب اس طریقے سے گفتگو شروع ہوئی پھر اس کے بعد فریق مخالف نے سوال کیا کہ وہ لکھا ہوا قرآن کہاں ہے؟ فریق مخالف کی طرف سے جواب آیا ہمارے امام نے اپنے دوسرے امام کو دے دیا تاکہ آپ اس قرآن کو لے لیں. پھر انہوں نے حضرت حسن نے حضرت حسین کو دے دیا, حضرت حسین نے اپنے بیٹے امام زین العابدین کو دے دیا, امام زین العابدین نے اپنے بیٹے محمد باقر کو دیا, محمد باقر نے موسیٰ کاظم کو دیا. اس طرح چلتے چلتے یہ قرآن آخری امام کے پاس پہنچا. ہم نے پھر سوال اٹھایا وہ قرآن جس میں اسلام تھا, جس میں شریعت تھی, جس میں ہر چیز کا بیان تھا, جس میں تمہارا عقیدہ امامت تھا, جس میں تمہارے مذہب کے کلمے سے لے کر تمہارے نماز کے مسائل بیان کیے, ہر چیز کو بیان کیا گیا, آخر وہ قرآن کہاں ہے؟ کہا ہمارے امام کے پاس ہے. پھر ہم نے سوال اٹھایا تمہارا امام اس قرآن کو ظاہر کرتا لیکن تمہارا امام خود غائب ہو گیا, آخر وجہ کیا ہے؟ پھر ان کی طرف سے جواب آیا کہ آج جب ہمارا آخری امام ظاہر ہوگا اس قرآن کو ظاہر کرے گا. ہم نے کہا جب امام آئے گا اس قرآن کو پڑھا جائے گا, اس قرآن کے صفوں کو کھولا جائے گا, اس کے اوپر تمہارا عقیدہ امامت ہے, لیکن اس امام نے جب تم تک قرآن پہنچایا نہیں ہے ہم آپ کو آپ کی اپنی کتابوں سے آپ کے اصولوں سے دکھاتے ہیں کہ سب سے پہلے تمہارے عقیدہ امامت کا اعلان کرنے والا کون ہے؟ کیا یہ عقیدہ امامت سکھانے والے حضرت علی جل مرتضیٰ ہے؟ جواب آیا کہ نہیں. پھر ہم نے پوچھا تمہارے 12 اماموں میں سے کسی ایک نے اس عقیدہ کی دعوت دی ہو, کسی کو سکھایا ہو؟ جواب آیا نہیں. میں نے پھر سوال کیا کیا حضرت حسن نے اس عقیدہ امامت کی دعوت دی ہے؟ کہا نہیں. میں نے کہا تمہارے پہلے امام کی پہلی کتاب کو کھولتے ہیں جس کو تم چم کر رکھتے ہو, اس کتاب کا نام نہج البلاغہ ہے, اس میں حضرت علی جل مرتضیٰ کا وہ خط موجود ہے جس میں حضرت علی جل مرتضیٰ سے پوچھا گیا امام کس کو کہتے ہیں؟ وہ سوال کرتے ہیں کہ اماموں کو نہیں مانتے. میں نے کہا آؤ دیکھو تو صحیح, حضرت علی جل مرتضیٰ سے پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلا امام کون ہے؟ یا علی المرتضیٰ کا خطبہ تمہارے ساتھ ملتا ہے, حضرت علی المرتضیٰ کا موقف تمہارے ساتھ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ جب ان کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھا گیا تو حضرت علی جل مرتضیٰ کا خطبہ, حضرت علی جل مرتضیٰ کا موقف بالکل ان سے جدا ہے. پھر میں نے سوال کیا کہ جب علی المرتضیٰ کا خطبہ تم سے نہیں ملتا, حضرت علی جل مرتضیٰ کا نظریہ تم سے نہیں ملتا, حضرت علی جل مرتضیٰ کا موقف تم سے نہیں ملتا, حضرت علی جل مرتضیٰ کی سیرت تم سے نہیں ملتی, حضرت علی جل مرتضیٰ کی صورت تم سے نہیں ملتی, تم اپنے آپ کو حضرت علی کا محب کیسے کہلوا سکتے ہو؟ حضرت علی کی محبت کا دامن بھرنے والا کیسے کہلوا سکتے ہو؟ اپنے آپ کو شیعہ علی کیسے کہلوا سکتے ہو؟ حضرت علی کی محبت کا دم بھرنے والا وہی ہو سکتا ہے جس کی سیرت, جس کی صورت, جس کا کردار, جس کی عظمت, جس کا طریقہ کار علی جل مرتضیٰ سے ملے گا. اگر دیکھنا ہے تو امت مسلمہ میں علماء دیوبند ہیں جس کی صورت حضرت علی سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی میں نے کہا خطبہ تمہاری کتابوں میں موجود ہے. حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں پہلا امام کون ہوگا؟ انما الشورى للمہاجرین والانصار, شورا مہاجرین اور انصار کے لیے ہے. فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَمْرٍ, اگر کسی معاملے پر وہ جمع ہو جائیں, فرمایا پھر اس کے بعد نہ حاضر کو اختیار ہے نہ غیب کو اختیار ہے. فرمایا ہر ایک اگر پھر صحابہ کے ہاتھ پر بیعت کر لے گا وَسَمُّوهُ إِمَامًا, فرمایا اس کا نام امام رکھ دیں, وہ امام ہو جاتا ہے. پھر اس سے آگے فرمایا فَإِنَّ لِلَّهِ رَضًا, اس پر اللہ کی رضا ہے. یعنی علی جل مرتضیٰ بتا گئے اگر ابو بکر, عمر, عثمان, مہاجر, انصار اگر کسی کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کو اپنا امام بناتے ہیں, فرمایا امام وہی ہوتا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے نعرہ تکبیر, شان صحابہ, مقام صحابہ, رفعت صحابہ, نعرہ تکبیر. تو حضرت علی المرتضیٰ نے اپنا ہاتھ رکھ کر سب سے پہلا امام کس کو بنایا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو. پہلے امام کون ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. پھر اسی طریقے سے آگے چلتے چلتے حضرت علی المرتضیٰ پھر
پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سوال کیا تمہارا اپنا اصول ہے، تمہارا اپنا اصول ہے، تمہارے مذہب کا اصول ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے اور معصوم کا فعل بھی معصوم ہوتا ہے، معصوم غیر معصوم کے ہاتھ پر بیعت کرتا نہیں ہے۔ میں نے کہا کتابیں تمہاری ہیں، اصول کافی کتاب الروضہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 296 پر موجود ہے۔ میں نے کہا تمہاری اپنی کتابوں میں موجود حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر لی۔ جب حضرت علی المرتضیٰ نے بیعت کر لی تو پہلا امام کون ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ اور جب پہلے امام ہوئے پھر تمہارے اصول کے مطابق معصوم بھی ہوئے، اگرچہ میرا نظریہ موقف جدا ہے۔ میں نے کہا تیرا نظریہ جدا ہے، تیرے نظریے کے مطابق معصوم غیر معصوم کے ہاتھ پر بیعت کرتا نہیں ہے، اور غیر معصوم کے اور جس کے ہاتھ پر بیعت کرے گا وہ معصوم ہوگا۔ میں نے کہا تیرے اصول کے مطابق تو ابو بکر صدیق کیا ہے؟ معصوم امام ہے اور اول امام ہے۔ پھر اس سے آگے جب فریق مخالف نے یہ اپنا موقف اپنایا اور کہا کہ ہم اس قرآن کو درست نہیں مانتے، میں نے پھر سوال اٹھایا، میں نے کہا دیکھو تم اس قرآن کو صحیح نہیں مانتے، پھر کس قرآن کو مانتے ہو؟ کہا ہم اس قرآن کو مانتے ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ نے لکھا تھا، ایک کتاب نہیں ہے، فریق مخالف کی سینکڑوں کتابیں ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں دیکھو جی وہ پڑھتے تو یہی قرآن ہے، میں نے کہا بالکل پڑھتے ہیں، ان کے امام نے لکھا ہے کہ جب تک ہمارا آخری امام نہ آ جائے اس وقت تک تم جھوٹ بول کر سنیوں کو دھوکہ دیتے رہو اور یہی قرآن پڑھتے رہو۔ آج ہمارا سنی سمجھتا نہیں، کہتا ہے شیعہ میرے ساتھ بولتا ہے اور بہت اچھی گفتگو کرتا ہے۔ میں نے کہا آپ نے دیکھا نہیں ان کی کتابیں اس بات سے بھری ہوئی ہیں اور ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تم کسی سنی کہتا ہے ہمارے ساتھ کا نماز نہیں پڑھتا ہے، ہمارے ساتھ ہمارا امام باڑہ بھی ہے، ان کا بھی ہے، ہم نے اپنے سنیوں کا بھی امام باڑہ بنا کے رکھا ہے کہ وہاں وہ بھی آ جاتا ہے، ہمارے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ہماری صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ نے دیکھا نہیں ہے ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا دیکھو تو صحیح، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اگر تم تقیہ کر کے جھوٹ بول کر کسی سنی کے پیچھے نماز پڑھو تو یوں لگتا ہے کہ جیسے تم نے محمد الرسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ میں نے کہا اس کے مذہب میں تو یہ جھوٹ ہے اور یہ تقیہ ہے۔ اور پھر صرف اس نے یہاں تک نہیں لکھا، اس کے اپنے امام سے سوال کیا گیا کہ کتنے کاموں میں تقیہ؟ امام جعفر صادق روایت کو نقل کرتے ہیں اور کہا کہ ان 9 اعشار الدین فی التقیہ، کہ تقیے میں سارے دین کے 9 حصے ہیں اور ان 9 حصوں میں 10 حصے ہیں، ان 10 حصوں میں 9 حصے تقیہ میں ہیں اور ایک حصہ باقی بچتا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا وہ متا ہے کہ وہ متا زنا کرتے رہو اور یہی سارا کا سارا ان کا مذہب ہے اور انہوں نے اپنے مذہب میں اس چیز کو بیان کیا۔ پھر میں نے سوال اٹھایا کہ تمہارے مذہب میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ قرآن درست نہیں ہے، صرف ایک کتاب نہیں ہے، تمہاری سینکڑوں کتابیں۔ تو لوگ پھر سوال کرتے ہیں کہ دیکھو وہ پڑھتے تو اسی قرآن کو ہے۔ میں نے کہا یہ تقیہ کرتے ہیں، کہتا تقیہ کیسے؟ میں نے کہا ان کے امام نے خود کہا ہے کہ جب تک ہمارا آخری امام نہ آ جائے اس وقت تک تم ان کو دھوکہ دیتے رہنا اور اسی طرح کرتے رہنا، نماز ان کے ساتھ پڑھنا۔ اور پھر ساتھ ساتھ سوال کرنے لگے جب آخری امام آئے گا وہ کیا کرے گا؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ابھی ایران کی اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تو علماء بھی اس کے اوپر اچھلنے لگے، کہنے لگے ساتھ کس کا دینا چاہیے؟ میں نے کہا دیکھو تو صحیح، اگر تم ساتھ دے لو لیکن وہ مارے گا تمہیں۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا دیکھ لو صحیح، وہ اسرائیل کو نہیں مارے گا اس لیے کہ اس کی کتابوں میں یہ نہیں لکھا کہ کافر کو مارنا ثواب ہے، اس کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس مسلمان کو مارنا ثواب ہے۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا دیکھ لو کتابیں ان کی ہیں، ملا باقر مجلسی نے لکھی ہیں، اس سے آگے دیکھ لو۔ پھر کہنے لگا ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ میں نے کہا تم نے یہ سمجھا کہ ان کا ٹارگٹ بیت المقدس ہے؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ہمارا آخری امام آئے گا، حق الیقین میں موجود ہے، ہمارا آخری امام سب سے پہلے کہیں اور نہیں جائے گا، نہ اسرائیل پر حملہ کرے گا، نہ کسی اور کافر پر حملہ کرے گا، نہ عیسائیوں پر حملہ کرے گا۔ پھر کدھر جائے گا؟ کہا ہمارا امام سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی طرف جائے گا اور کعبۃ اللہ میں جا کر جتنے مسلمان ہوں گے ان کو قتل کرے گا۔ اور ساتھ ساتھ لکھا اولاد البغایا، کہ جتنے مسلمان ہیں یہ حرامیوں کی اولاد ہیں۔ میں نے کہا کتابیں اس کی دیکھ لو، کوئی عام کتابیں نہیں ہیں، ان کی کتابیں اس چیز سے بھری ہوئی ہیں اور معتبر کتابیں ہیں، اصول کافی میں موجود ہے اور مسلمانوں کے بارے میں وہ اپنا موقف اور نظریہ کیا رکھتا ہے۔ میں نے کہا اس کی کتابیں اٹھا کر دیکھو۔ اور پھر انہوں نے سوال کیا جب ہمارا آخری امام آئے گا، آخری امام آ کر کیا کرے گا؟ کہا حضرت حسین کے قتل کا بدلہ لے گا۔ میں نے کہا کس سے بدلہ لے گا؟ کہا ان سنیوں سے بدلہ لے گا، قتل کرنے والے تم ہو، بدلہ ان سے کیسے لے گا؟ پھر سوال اٹھاتا ہے کہ اس لیے ان سے بدلہ لے گا کہ ان لوگوں نے اس وقت حضرت حسین کو تنہا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا تیری کتابیں تو کہتی ہیں حضرت حسین کو تنہا چھوڑنے والے یہ نہیں تھے، بلکہ جن لوگوں نے خط لکھ کر بلایا تھا ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تنہا چھوڑ دیا۔ تو اس کی کتابیں اس چیز سے بھری ہوئی ہیں کہ ہمارا 12واں امام آئے گا، سب سے پہلے جن کا خون بہائے گا اس کو سنی کہوں گے۔ آپ لوگ اور مجلس اور
ساتھ مجلس میں جاؤ اور ان کے ساتھ دھمال ڈالو. انہوں نے کتابوں میں لکھ دیا, انہوں نے کہا وہاں ہم حملہ نہیں کریں گے, سب سے پہلے ہمارا امام آئے گا. پہلے تو آئے گا نہیں, اس لیے کہ فرضی ہے اور اس کی ماں کا نکاح اور اس کے کوئی وجود ہی نہیں ہے. جس کا وجود نہ ہو اور جس کی پیدائش نہ ہو اور جس کا کوئی ذکر نہ ہو تو اس صورت میں اس کا آنا ہی محال ہے. لیکن اگر آئے فرضی بنائیں گے, اس لیے کہ ان کا مذہب ہے. جب جھوٹ مذہب ہے تو فرضی بنائیں گے اور پھر بنا کر جب ظاہر کریں گے تو سب سے پہلے اہل سنت کا قتل عام ہوگا. میں نے کہا تم لوگ نہیں سمجھتے, اس لیے آپ کا تعلق پاکستان سے ہے. اگر حق نواز نہ ہوتا تو وہ عراق اور شام نہ جاتے, سب سے پہلے پاکستان آتے. یہ حق نواز کی قبر پر کروڑ رہتا ہے. اور اسی طرح عیسیٰ القاسمی, حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ فریق مخالف کے مذہب کا موقف کیا ہے اور یہ امت مسلمہ سے کیا چاہتا ہے. تو اگر نہ اسی طرح حالات ہوتے جیسے شام میں, جس طرح عراق میں, جس طرح لبنان میں, جس طرح سوریہ میں, جس طرح ان ملکوں میں حالات ہوئے, اور پھر شام والے آج انہوں نے اپنے چوک چوک پر لکھا ہے الشیعۃ اعداء الاسلام, کہ اگر اسلام کا کوئی دشمن ہے ان سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں ہے. اسلام کے مخالف اگر کوئی ہے ان سے بڑھ کر کوئی مخالف نہیں ہے. انہوں نے اپنے چوکوں میں لکھ کر اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ ہم مار کھا کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے فریق مخالف کی پہلی بنیادی چیز میں نے بیان کی ہے جس کو عقیدہ امامت کہتے ہیں. اب عقیدہ امامت کے بارے میں قرآن میں کوئی ایک آیت بھی موجود نہیں ہے. جب قرآن میں آیت نہیں تو ہم اس کو مسلمان کیسے سمجھیں؟ جس کا عقیدہ قرآن کے مطابق نہ ہو تو وہ مسلمان بھی ہو سکتا نہیں ہے. اور جب مسلمان نہیں ہے, اس کا اسلام سے تعلق نہیں, پھر اس نے اپنا دوسرا عقیدہ اپنایا کہ یہ قرآن درست نہیں. پھر میں نے اس پہ سوال کیا, میں نے کہا چلو یہ بتا دو کہ جب تک وہ قرآن نہیں تو اسلام کس میں ہے؟ قرآن میں ہے. اسی طرح ہے, کہنے لگا قرآن میں ہے. میں نے کہا تمہارے پاس تو وہ قرآن بھی نہیں ہے جس کو تم قرآن کہتے ہو, پھر تمہارا اسلام کہاں ہے؟ یعنی اپنے اصول کے مطابق بھی وہ مسلمان ہو سکتا نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے پاس اس کے اپنے ائمہ کا لکھا ہوا قرآن بھی نہیں. مجھے کہنے لگا یہ تو تمہارے اصول کے مطابق بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرآن لکھا. میں نے کہا بالکل, ہمارے لیے صحابہ کرام حجت ہے. اگر کوئی ایک صحابی بھی قرآن لکھ کر ہمیں دے دیتا ہمارے لیے قابل حجت ہے, لیکن تمہارے لیے حجت نہیں, اس لیے کہ تمہارا اصول یہ ہے کہ ہم دین 12 اماموں سے لیں گے. میں نے کہا اس کے علاوہ کسی سے نہیں لیں گے, اس سے آگے چلتے ہیں. کہنے لگا کہ ہم سارا کا سارا دین ان سے لیں گے. میں نے کہا اگر دین سارا ان سے لینا ہے 12 اماموں سے, پھر اس صورت میں نہ تو اسلام بچتا ہے, نہ قرآن بچتا ہے, اور نہ تو مسلمان بچتا ہے, اور نہ ہی تیرا واقعہ کربلا بچتا ہے, نہ حضرت حسن و حسین کی زندگی بچتی ہے. اس لیے کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا پر قدم رکھا اور پھر اس کے بعد حضرت حسن و حسین پیدا ہوئے. حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے بعد میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری, اور نبوت کے ساتھ زندگی گزارنے والے جب یہ ساتھی اور میرے محبوب پیغمبر کے صحابی, یہ معصوم صحابی جن کو نبوت نے بوسے بھی دیے اور جن کو نبوت نے اپنے کندھوں پر سوار بھی کیا, میں نے کہا اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے حضرت ابو بکر و عمر عثمان و علی کے در پہ جانا پڑے گا. صحابہ کو چھوڑ کر کوئی بھی حضرت ابو بکر و عمر کو چھوڑ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تاریخ ملتی نہیں ہے, روایت ملتی نہیں ہے. کہا کیسے؟ میں نے کہا کتابیں اپنی اٹھا, تیری کتابیں تو شروعات میں ہوتی ہیں. تیری پہلی کتاب لکھی گئی 329 ہجری میں, اور 329 سے پہلے تیرا نام و نشان نہیں تھا. اصول کافی کی بنیاد رکھی گئی جب تیرے مصنف پیدا ہو رہے تھے, اس وقت تیرا امام بغار میں تھا. میں نے کہا تیرا امام بھی بتا نہیں سکتا تھا, اور تیرے اماموں کو کوئی ایسی روایت ملی بھی نہیں ہے اور انہوں نے نقل بھی نہیں کی. انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنی پوری بنیادی کتاب اصول کافی میں صرف 8 روایتیں نقل کی ہیں. ان 8 روایتوں میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت تو بیان نہیں کی, نہ حضرت حسین کا بچپن بیان کیا ہے, نہ حضرت حسین کا لڑکپن بیان کیا ہے, نہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جوانی بیان کی ہے. ان 8 روایتوں میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر تبرہ کرتے نظر آئے ہیں, حضرت حسین کی توہین کرتے نظر آئے ہیں. کہتا کیسے؟ میں نے کہا اپنی کتاب اٹھا اصول کافی, اصول کافی میں ابواب التاریخ باب مولد الحسین ابن علی, حضرت حسین ابن علی کی ولادت کا باب اٹھا, اس میں پہلی روایت لکھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا, فرشتے نے جا کر حضرت فاطمہ الزہرا کو بتایا, اللہ کے نبی کو بتایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر آپ کی بیٹی کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے جس کا نام حسین ہے, اور وہ حسین جب بڑا ہو جائے گا اس کو جا کر لوگ شہید کر دیں گے.
حضرت فاطمہ الزہرا کہنے لگی کہ میں اس بیٹے کو پسند نہیں کرتی اس لیے کہ اس کو بعد میں قتل کر دیا جائے گا. میں نے کہا تیری کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جس سے میں راضی ہوں گا, جس سے فاطمہ راضی ہوگی اس سے میں راضی ہوں گا. اور یہاں فاطمہ حضرت حسین سے ناراض ہے. حضرت حسین سے جب فاطمہ ناراض ہے تو اللہ کا نبی ناراض ہے. جب اللہ کا نبی ناراض ہے تو اللہ کی ذات ناراض ہے. تیری کتابیں تو تبرہ کرتی چلی گئی ہیں, تم نے حضرت حسین کی فضیلت کہاں بیان کی؟ نعرہ تکبیر, شان امام حسین, مقام امام حسین, نعرہ تکبیر. فریق مخالف کے مذہب کی پہلی کتاب جس کا نام اصول کافی ہے, اصول کافی میں 8 روایتیں انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کی ہیں, لیکن کوئی ایک روایت بھی حضرت حسین کی شان میں نہیں لے کر آئے. کہنے لگے کہ حضرت حسین کی ولادت کو حضرت فاطمہ الزہرا ناپسند سمجھتی تھی. اب میں نے کہا اس سے بڑا حضرت حسین کا گستاخ کون ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہماری کتابوں کو دیکھو, میں نے کہا مکمل باب موجود ہے جس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت کیا ہے. پھر سوال اٹھایا کہ فضیلت کیا ہے؟ میں نے کہا پھر صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں, اس لیے کہ جب میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بیان کروا رہے تھے, حضرت حسن و حسین کو اٹھایا ہوا تھا. روایت کو نقل کرنے والے راوی صحابہ ہیں, تو صحابہ سے دین لیتا نہیں ہے. اگر صحابہ سے دین نہیں لیتا نہ واقعہ کربلا بچتا ہے نہ تیرے کچھ بھی نہیں بچتا. میں نے کہا 12 امام بھی نہیں بچتے. میں نے کہا اس سے آگے چلتا جاؤں گا, تیرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. اور جب تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس لیے امت مسلمان تمہیں مسلمان بھی نہیں کہتی. اور صحابہ کرام کے در پہ آئے گا تو صحابہ کرام ان روایات کو بیان کرتے نظر آتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت حسن و حسین کو اپنی گود میں اٹھایا اور اوپر اپنی چادر ڈال دی. کالی کملی والی چادر کو ڈال کر اللہ کے محبوب پیغمبر اپنے بیٹوں کو سونپتے بھی ہیں اور چومتے بھی ہیں. ایک صحابی نے سوال کیا, میں نے کہا پھر بتا کس نے سوال کیا؟ جواب آیا کہ صحابی نے. میں نے کہا تو صحابہ کو مانتا نہیں ہے, صحابہ کو مانتا نہیں ہے, پھر ادھر کیسے آ گیا؟ کہنے لگا کہ نہیں, اگر صحابہ کو نہ مانو تو پھر دین نہیں ملتا. میں نے کہا امام کی سیرت بتا, صورت بتا, حسن بتا, جمال بتا, لیکن صحابی کا نام نہ آئے. کہنے لگا صحابی کا نام نہ آئے تو امام کی پیدائش بھی بچتی نہیں ہے. میں نے کہا اسی وجہ سے تو یہ کہتے ہیں صحابہ کہ نبوت کے ساتھ ہر مقام پر صحابہ تھے. نبوت سے دین سیکھنے والے وہ صحابہ تھے, نبوت کے ساتھ رہنے والے وہ صحابہ تھے. پہلی وحی اتری تو دیکھنے والے صحابہ تھے, نبوت نے بیان کیا تو سننے والے صحابہ تھے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں سلام صحابہ کرام, اے صحابہ تمہاری عزت پہ سلام ہو, تمہاری عظمت پہ سلام ہو, تمہارے مرتبے پہ سلام ہو, تمہاری شان پہ سلام ہو, تمہارے تقدس پہ سلام ہو, تم پہ چلنے پہ سلام ہو, تمہارے رہنے پہ سلام ہو. تم نبوت کے ساتھ رہے, بیان کیا, بتایا, سکھایا, پڑھایا, حضرت حسین کو سکھایا. نبوت سے نماز سیکھ کر میں نے کہا میرے محبوب پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے. حضرت حسین کی زندگی 6 سال تھی یا 7 سال تھی, 6 یا 7 سال کا بچہ باقی اسلام کہاں سے سیکھا؟ میں نے کہا ابو بکر صدیق کو جب مصلی پہ دیکھا کہ ابو بکر نماز ایسے پڑھاتے ہیں, میرے نانا نماز ایسے پڑھتے تھے. حضرت عمر کو مصلی پہ دیکھا, کہا اللہ کے پاک پیغمبر کے دوسرے خلیفہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سزر اور اپنے بہنوئی حضرت عمر بن خطاب کو دیکھ کر کہنے لگے کہ جیسے نماز 10 سال انہوں نے پڑھائی ہے, جس طرح خلافت 10 سال انہوں نے کی ہے, میرے محبوب پیغمبر بھی اسی طریقے سے حکومت کو قائم کرتے چلے جائے. میں نے کہا اس سے آگے چل حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شادی کو دیکھتے ہیں. حضرت حسین کی شادی کروانے والا کون ہے؟ شہر والوں سے نکاح ہوا کیسے ہے؟ دور خلافت کس کا ہے؟ وقت کس کا ہے؟ لشکر کس کا ہے؟ گرفتار کر کے لانے والا کون ہے؟ پیش کس کے سامنے کیا گیا؟ نکاح کس نے پڑھایا؟ گواہ کون تھے؟ حضرت حسین کی مجلس ہے, حضرت حسین اس وقت موجود ہے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ موجود ہے. سامنے 2 شہزادیاں گرفتار کر کے لائی گئی. میں نے کہا کتاب میری نہیں ہے, کتاب تمہاری ہے. کتاب کا نام اصول کافی ہے, پہلی کتاب ہے, جلد نمبر 1 ہے. اب باب التاریخ ہے, باب مولد الحسین علی ابن حسین, حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین کی ماں کے بارے میں باب ہے کہ ان کی ولادت کیسے ہوئی, اس میں بیان کیا گیا ہے. حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ خلافت ہے, ایک شہزادی گرفتار ہو کر آئی. حضرت علی المرتضیٰ موجود ہیں, وہ اپنا چہرہ ڈھانپ رہی تھی. جب چہرہ ڈھانپ رہی تھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر بن خطاب, میں نے کہا دیکھو تو صحیح, اب خلافت کا دور ہے اور وہاں مسرت پر بیٹھنے والے عمر بن خطاب ہیں اور 7 مشورہ دینے والے حضرت علی
علی المرتضیٰ ہیں. حضرت علی المرتضیٰ مشورہ دیتے ہیں کہ عمر ابن خطاب اس جوان شہزادی کا نکاح، اس جوان شہزادی کا نکاح آپ اس کو اجازت دے دیں، جس کے ساتھ چاہے اپنا نکاح کر لے. حضرت عمر بن خطاب نے اجازت دے دی. اس شہزادی نے اپنا حضرت حسین بن علی کے کندھے پر رکھا. حضرت عمر بن خطاب نے نکاح پڑھا کر ان صحابہ کی موجودگی میں فرمایا کہ آپ چلے جائیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس شہزادی کو لے کر چلے گئے اور اس سے پھر ہونے والی اولاد جس کا نام امام زین العابدین ہے. میں نے کہا دیکھو تو صحیح نا یہاں دربار کس کا تھا، خلافت کس کی تھی؟ تم کہتے ہو کہ خلافت درست نہیں. میں نے کہا خلافت درست نہیں تو امام کی ماں کا نکاح بھی درست ہے. نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ، نعرہ تکبیر. آگے اگر کربلا میں چلا جائے، کربلا کو دیکھا جائے، وہاں بھی صحابہ ہے. میں نے کہا یہ کیسے؟ کہا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. میں عام کتابوں سے بیان نہیں کرتا. میں نے پہلی کتاب کا حوالہ دیا، اصول کافی میں موجود ہے. یہ تو کہتے ہیں سر کاٹا گیا. میں نے کہا حضرت حسین کا سر نہیں کاٹا گیا، لیکن تمہارا سر وہاں کے لوگوں نے بھی کاٹ دیا اور تمہارا ناک بھی کاٹا گیا. کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا دیکھو تو صحیح، تمہاری اپنی کتابیں مجالس المومنین میں موجود ہے، جلاء العیون میں موجود ہے، بہار الانوار میں موجود ہے کہ وہاں کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین کو بلایا. کہنے لگا حضرت حسین گئے تھے. میں نے کہا گئے تو نہیں تھے، بلایا گیا. کس نے بلایا؟ میں نے کہا کتابیں تمہاری ہیں دیکھ لیتے ہیں اور سب سے پہلے لکھنے والا مصنف تمہارا، رائٹر تمہارا. کہنے لگا کون؟ میں نے کہا مقتل حسین کا مصنف. کہتا تاریخ تبری میں موجود ہے. میں نے کہا تاریخ تبری والا تو اس کے بعد آیا، وہ تو ساری نگاہیں اس سے نقل کرتا ہے. کہتا طبقات ابن سعد میں موجود ہے، البدایہ والنہایہ موجود ہے. میں نے کہا البدایہ والنہایہ لکھی بعد میں گئی ہے، سب سے پہلے لکھنے والا مقتل حسین ہے. میں نے کہا مصنف کون ہے؟ کہا ابو مخنف بن لوط بن یحییٰ. میں نے کہا اگر آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں سب سے بڑا جھوٹا ہے، جو کائنات کا جھوٹا ہے. اس نے سب سے پہلے واقعہ حسین کو تحریر کیا. میں نے کہا تیری کتابوں میں کیوں نہیں ہے، تیرے اماموں کے پاس کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا ہماری کتاب اصول کافی ہے. میں نے کہا اصول کافی میں تو 8 روایتیں ہیں، لیکن واقعہ کربلا نہیں ہے. نہ کسی امام کی سند کے ساتھ ہے، نہ کوئی امام بیان کرنے والا. امام بعد میں پیدا ہوئے لیکن بیان کوئی نہیں کرتا. میں نے کہا اس لیے کہ ان کے پاس کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی اسی کربلا کو دیکھ لیتے ہیں. کتابیں تمہاری ہیں، انہیں کتابوں سے دیکھ لیتے ہیں. کہتا ہے حضرت حسین پیاسے تھے. میں نے کہا وہاں میری کتابوں میں لکھا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کھدال ماری اور وہاں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 10 محرم اور حرام کو غسل کیا. غسل کرنے کے ساتھ پھر وہاں چلے گئے. پھر کہنے لگا میں ابو بکر و عمر کو نہیں مانتا. میں نے کہا کربلا کا میدان دیکھ لو. کربلا کے میدان میں ایک طرف حضرت ابو بکر بن علی کھڑے ہیں، دوسری طرف حضرت عمر بن علی کھڑے ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں. کہتا ہے حضرت علی کو تم نہیں مانتے ہو. میں نے کہا ہم حضرت علی کو کیسے نہیں مانتے؟ جس کو حضرت علی مانتا ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں، حضرت علی کو بھی مانتے ہیں. کہتا ہے وہ کس طرح؟ میں نے کہا امام تمہارا ہے اور اس نے نام ابو بکر و عمر کے رکھے ہیں. اور کہتا کیسے؟ میں نے کہا اپنی کتابیں اٹھا لو، مناقب ابن شہر عاشور اٹھا لو اور مناقب ابن ابی طالب اٹھا لو، جلاء العیون اٹھا لو، منتہی الاعمال اٹھا لو، بہار الانوار اٹھا لو. میں نے کہا تیری سینکڑوں کتابیں ہیں، حتیٰ کہ اسی مقتل حسین کو اٹھا لو. میں نے کہا تیری سینکڑوں کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں. میں نے کہا کتنے بیٹے؟ کہا 16 بیٹے. میں نے کہا ان میں سے دیکھو تو صحیح نا کربلا میں موجود کتنے تھے؟ کہا کربلا میں جو موجود تھے. میں نے کہا کبھی ان شہدائے کربلا کے نام بھی بتا دو. کہا ان کے نام کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا لفظ جگر ہے، نام ان کا علی اور ابو بکر بن علی ہے. دوسرے حضرت علی المرتضیٰ کے لفظ جگر ہے، نام ان کا عمر بن علی ہے. میں نے کہا کتابیں اپنی اٹھاتے جاؤ اور میں دیکھتے جاؤ. کہنے لگا یقین نہیں ہے. میں نے کہا یقین نہیں ہے، کربلا میں چلا جاؤ، وہاں کربلا کے میدان کو دیکھ لو. کربلا کا میدان سجا ہے، وہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی لاش ہے، وہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا دفن ہے. اگر دائیں جانب دیکھو ابو بکر بن علی سوئے ہیں، اگر بائیں جانب دیکھو تو آج بھی عمر بن علی سوئے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گلی گلی نگر نگر عمر، گلی گلی نگر نگر نعرہ تکبیر. کہتا نام محبت میں نہیں رکھے. میں نے کہا تم بھی اپنے بیٹے کا نام محبت میں نہ رکھو، شمر رکھو. رکھو 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 شمر رکھو. ایک تمہارے گھر میں بھی شمر ہو، پتہ چلے. پہلے بھی تمہارا ہی تھا، تمہاری کتاب میں موجود ہے، آیات الشیعہ میں موجود ہے. لکھا کہ شمر کون تھا؟ کہا شمر تو حضرت علی کے لشکر میں حضرت علی کا سپاہی تھا اور اسی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر پر تیر چلائے. میں نے کہا پہلے ہی تمہارا تھا، پھر بھی نام رکھو اور اس کا نام شمر رکھو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ایک شمر یہاں بھی ہے. اور پھر کہنے لگے ہمیں پتہ نہیں چلتا. میں نے کہا میں دکھا دیتا ہوں.
اس کی سیرت سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ شمر کیسا تھا. کہنے لگے کیسا؟ میں نے کہا لباس اس کا بھی کالا تھا. کہنے لگا یہ کس طرح؟ میں نے کہا کتابیں تمہاری ہیں, اٹھا کر دیکھ لو. اللہ یاظر الفقی تمہاری بنیادی اصولی کتابوں میں تیسرے نمبر کی کتاب ہے, نام اللہ یاظر الفقی ہے, جلد نمبر 3 ہے. اس میں 3 روایتیں موجود ہیں. حضرت میرے محبوب پیغمبر کی روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کالے لباس کو ناپسند فرمایا. فرمایا میں محمد کو سفید لباس پسند ہے, کالا لباس پسند نہیں ہے. پھر میں نے دوسرا سوال کیا. میں نے کہا حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ شمر کا رنگ کیسا تھا اور شمر کا لباس کیسا تھا. تو اللہ کے پاک پیغمبر کے پاک صحابی, مقدس صحابی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کتاب اللہ یاظر الفقی. میں نے کہا ایک کتاب نہیں ہے, سینکڑوں کتابیں ہیں. علل الشرائع ہے, مستدرک المسائل ہے, اللہ یاظر الفقی ہے, ان میں موجود ہے. ایک آدمی جا رہا تھا, حضرت علی المرتضیٰ نے اس کو روکا. اس کے جسم پر سیاہ لباس تھا. اس کو بلا کر فرمایا اے آدمی لا تلبس السواد فإنه لباس فرعون. حضرت علی نے تو آگے بتا دیا کہ صرف شمر کا لباس کالا نہیں تھا, فرعون کا لباس بھی کیا تھا؟ کالا تھا. لا تلبس السواد فإنه لباس فرعون. فرمایا یہ کالا لباس نہ پہنو, یہ فرعون کا لباس ہے. میں نے کہا آگے ایک امام اور بھی ہے, امام جعفر صادق سے پوچھ لیتے ہیں کہ کالا لباس پہننا کیسا ہے. تو امام جعفر صادق سے پوچھا گیا. امام جعفر صادق کہنے لگے فإنه لباس أهل النار, یہ جہنم والوں کا لباس ہے. آج لوگ پوچھتے ہیں جنت میں کون جائے گا, جہنم میں کون جائے گا. میں نے کہا چلے آؤ, آج 10 محرم ہے, لوگ واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں. ایک مسجد میں بھی چلے جاؤ, ایک امام بڑے میں بھی چلے جاؤ, وہاں بھی دیکھ لو, یہاں بھی دیکھ لو. حضرت امام جعفر صادق کا فرمان بھی پڑھ لو, اس لیے کہ اصول اس کا ہے کہ امام سچ کہتا ہے. میں نے کہا بالکل سچ کہتا ہے. امام نے بتا دیا فإنه لباس أهل النار, یہ جہنمیوں کا لباس ہے. اور جس نے دنیا میں جہنم کا لباس پہنا ہے تو آخرت میں بھی صرف جائے گا تو فوراً ہی وہاں آگے چلا جائے گا. اس لیے اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ وہ تو روتا ہے, حضرت حسین کے غم میں روتا ہے. میں نے کہا دیکھو تو صحیح کتابیں اس کی کہتے ہیں جب قتل کیا ہے تو روئے گا, اس لیے کہ اس نے توابین کے نام سے جماعت بنائی, اور توابین کے نام سے جماعت بنا کر کہ ہم توبہ کرنے والے ہیں, پیٹنے والے ہیں. اور ساتھ ساتھ کہنے لگا کہ یہ تو غم ہے. میں نے کہا غم ہے, یہ بد دعا ہے, یہ تو حضرت زینب کی بد دعا کا اثر ہے. حضرت زینب نے جو اس وقت بد دعا دی تھی کہ کل ہؤلاء یبغون علینا ومن ہؤلاء قتلنا, کہ ان کے علاوہ ہمیں کس نے قتل کیا ہے, یہی لوگ تو ہیں آج ہم پر روتے ہیں. امام زین العابدین کا خطبہ تمہاری کتابوں میں موجود ہے, بہار الانوار میں, جلاء العیون میں, منتہی الاعمال میں موجود ہے. میں نے کہا وہاں دیکھو تو صحیح, یہ تو حضرت حسین کے بھائیوں کی, حضرت حسین کی بہنوں کی, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹیوں کی بد دعا ہے کہ آج تک پیٹتا چلا جا رہا ہے. اور حضرت زینب نے فرمایا کہ قیامت تک تم پیٹتے رہو گے. میں نے کہا قرآن مقدس کو بھی دیکھتے ہیں, اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں. تو جواب آیا قرآن میں اللہ پاک نے صبر کا حکم دیا, ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ کی ذات تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, پیٹنے والوں کے ساتھ نہیں. میں نے کہا امام باڑے میں چلے جاؤ, وہاں بھی دیکھ لو, یہاں بھی دیکھ لو. یہاں جس کو دیکھو گے لباس سے پتہ چلے گا کہ یہ حسینی ہے, وہاں جس کو دیکھو گے پتہ چلے گا کہ یہ فرعونی ہے یا اس کا لباس جہنمی ہے. میں نے کہا فیصلہ تم پہ چھوڑ دیا, اور آخر میں اتنا ہی کہوں گا, حق بات پکڑتی ہے تو کٹ جائے زبان میری, اظہار حق تو کر جائے گا, ٹپکے گا جو لہو میرا.